بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وقت کی پابندی کرو۔ وقت کی پابندی کرنے والا ہمیشہ کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ وقت پر کام کرنے سے انسان افراتفری اور بے چینی سے بچ جاتا ہے، کام آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنا کام وقت پر کرنا چاہیے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، جب آپ اردو کی جماعت پنجم کی کتاب کھولتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے صفحے پر ایک لسٹ نظر آتی ہے جسے ہم فہرست کہتے ہیں۔ اس میں موجود تمام اسباق کو ترتیب سے لکھ کر ان کے سامنے صفحہ نمبر لکھ دیا جاتا ہے تاکہ سبق کی ترتیب اور دیے گئے صفحے کے مطابق ہم اپنے مطلوبہ سبق کو فوراً ڈھونڈ لیں۔ ہمارا آج کا سبق ہے حمد، جو کہ ایک نظم ہے اور یہ صفحہ نمبر 1 پر موجود ہے، اس لیے ہم صفحہ نمبر 1 کھولیں گے۔ نظم کو باقاعدہ پڑھنے سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ حمد کیسی نظم کو کہتے ہیں۔ حمد ایسی نظم ہے جس میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا ذکر ادا کرے۔ ویڈیو کے اس حصے میں ہم نظم کے پہلے 4 اشعار کی پڑھائی کریں گے اور ہر شعر کے ساتھ اس کے الفاظ، معنی اور مفہوم پڑھیں گے۔ شعر نمبر 1 ہے: جو چیز خدا نے ہے بنائی، اس میں ظاہر ہے خوش نمائی۔ سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ دیکھیں گے۔ ظاہر، موجود یا دکھائی دینا، خوش نمائی، خوبصورتی۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ اس کائنات میں موجود ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور یہ سب چیزیں بہت خوبصورت ہیں، اس لیے اللہ کی بنائی ہوئی کسی بھی چیز یا شخص کو بدصورت یا بیکار نہیں کہنا چاہیے۔ شعر نمبر 2: اس کی قدرت سے پھول مہکے، پھولوں پہ پرند آ کے چہکے۔ مشکل الفاظ: قدرت، طاقت، مہکے، مہکنا سے ہے، خوشبو دینا، پرند، پرندے، چہکے، لفظ چہکنا سے ہے، خوشی سے آوازیں نکالنا۔ اس شعر کا مفہوم ہے: شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ اللہ نے اپنی طاقت سے رنگ برنگے اور خوشبودار پھول کھلائے ہیں اور ان مہکتے پھولوں پر پرندے آ کر بیٹھتے ہیں اور خوشی سے گیت گاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اور اس کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے اس میں طرح طرح کے پودے، پھول اور درخت اگائے اور ماحول کو زیادہ خوبصورت اور پرسکون بنانے کے لیے پرندوں کو مختلف اور پیاری پیاری آوازیں دیں۔ شعر نمبر 3: تاروں بھری رات کیا بنائی، دن کو بخشی عجب صفائی۔ مشکل الفاظ: بخشی، دی، عجب، عجیب یا انوکھی، صفائی، روشنی۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو بہت خوبصورت بنایا، اسے تاروں سے سجایا اور دن کو سورج کی تیز روشنی سے روشن کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں دن اور رات میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں وہ سب اس دنیا کو خوبصورت بناتی ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں فائدہ بھی دیتی ہیں۔ شعر نمبر 4: کیا دودھ سی چاندنی ہے چھٹکی، حیراں ہو کر نگاہ ٹھٹکی۔ مشکل الفاظ: دودھ، سفید رنگ، چاندنی، روشنی، چھٹکی، داغ یا چھینٹے ڈالنا، نگاہ، نظر، ٹھٹکی، ٹھہر جانا۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کو دودھ کے رنگ کی طرح سفید اور اجلا بنایا اور اسے ایسی چاندنی بخشی کہ اسے دیکھ کر نظر ٹھہر جاتی ہے۔ جیسا کہ نظم کے ہر شعر میں اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز کی خوبصورتی بیان ہوئی ہے،
اس لیے اس شعر میں بھی شاعر چاند کی خوبصورتی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رات کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے اللہ نے چاند بنایا اور پھر اس میں ایسی روشنی دی جو آنکھوں کو بھلی لگتی ہے، اور جب ہم چاند کی طرف دیکھتے ہیں تو ہماری نظر اس پر ٹھہر جاتی ہے۔